الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین نظام، گزشتہ سے پہلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صبر سے متعلق بہت ساری باتیں عرض کی گئی اور ایک انسان کو صبر کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت کے تقدیر پر راضی رہنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کے ایمان کے اول درجات میں سے یہ بات گزشتہ جمعہ عرض کی گئی. اور قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے کے تیسری رکوع کی پہلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والوں مدد حاصل کرو اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اسی تعلق سے اس کے اوپر کی آیت میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری مت کرو. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے شکر کا تذکرہ فرمایا، اور عام طور پر انسان کو دو حالتیں پیش آتی ہیں. ایک حالت تو انسان کی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العزت تنگی کو لاتا ہے، کسی مصیبت کو لاتا ہے، کسی آزمائش کو لاتا ہے. دنیا میں انسان اگر رہ رہا ہے تو یہ حالتیں اس کے ساتھ میں پیش آتی ہیں. تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا کہ انسان صبر کرے. اور بعض وقت انسان پر بلکہ اکثر یہ عرض ہوتی ہے کہ اللہ اس پر اپنی نعمتوں کو نوازتا ہے. اللہ بہت سی نعمتیں اس پر نازل کرتا ہے. اللہ اس کو چین و سکون راحت کی زندگی نصیب کرتا ہے. اس کی زندگی میں اللہ خوشیوں کو نعمتوں کو لاتا ہے. تو ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے شکر کا حکم دیا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے شکر کرے. یہی دو حالتیں انسان کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے پوری زندگی کے اندر. تو ان دو حالتوں میں اللہ نے دو چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ سکون کی حالت میں، نعمتوں کی حالت میں اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا، اور مصیبت کی حالت میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے کا حکم دیا. یہ دو حالتیں ہمیشہ انسان کے اوپر رونما ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے شکر کی بڑی فضیلت احادیث میں بھی ذکر فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے شکر کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان پر اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں کو اتارا ہے، اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے
کہ انسان پر اگر کوئی تکلیف ہو زندگی کے اندر وہ شمار میں ہے کہ انسان کو شمار کر سکتا ہے کہ یہ تکلیف مجھ کو پہنچی ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور کتنی نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا، اس کے اعضائے جسم کے اندر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 360 اللہ نے جوڑ رکھے، ایسی چیزیں اللہ نے اس کے بدن کے اندر رکھی اور اس طرح ہم نے بنایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ انسان اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے رب العزت نے اسی نعمتوں سے نوازا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نعمتان مقبوضۃ فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مقبوضۃ، کہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے، مقبوضۃ فیہما کثیر من الناس، کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے اعتبار سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ان دو نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے جو اللہ نے دی ہے، اس میں بھی ایک انسان دھوکے میں پڑا ہے، والفراغ، اور ایک خالی وقت جو اللہ نے آج اس کو میسر کیا، اس اعتبار سے بھی انسان دھوکے میں پڑا۔ یعنی اللہ نے صحت دی ہے تو انسان بھی سوچتا ہے کہ اب میں نیک میں کام نہ کروں، ابھی تو صحت دی بعد میں کروں، یعنی صحت کے زمانے میں یوں ہی رہتا ہے، اور جب پھر بیماری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے اور بالکل لاحق پنا آ جاتا ہے، اس وقت انسان پچھتاتا ہے۔ اور جب اللہ نے کسی انسان کو خالی وقت دیا کہ اب اس کے بعد بہت سارا وقت ہے، زیادہ اللہ نے اس کو مشاغل کے اندر مشغول نہیں رکھا ہے، تو اس وقت کو یوں ہی گزار دیتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ بزی کر دیتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں۔ فرمایا کہ دو نعمتیں صحت اور وقت یہ اللہ نے انسانوں کو ایسی دی ہے کہ بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ جب بہت زیادہ انسان مشغول ہو جاتا ہے تب اس کو وقت کی قدر ہوتی ہے، اس سے پہلے وقت کی نہیں ہوتی۔ جب صحت ہوتی ہے، جب صحت کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب صحت چلی جاتی ہے اور بستر پر بیماری کے حالت میں پڑا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ صحت اللہ کی کیا نعمت ہے اور کیسی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں بے شمار دی، اور فرمایا کہ انسان کو اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کون کون سی نعمتیں دی ہے اور اللہ اس نعمتوں کا اس نے کیا کیا شکر ادا کیا۔ فرمایا کہ انسان کہ اللہ کا سب سے بڑا نعمت اللہ نے یہ دی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تھا تو ہم میں سے کسی کو جانوروں میں پیدا کرتا، کسی کو جو ہے بندروں میں پیدا کرتا، کسی کو کسی اور جانوروں میں پیدا کرتا کہ اس جانوروں کے اندر اس کا شمار ہو، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت بہت بڑی ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان میں پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ نعمت اللہ کی ملنے کے بعد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمیں یہ ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اس روئے زمین کے اوپر کئی انسان، کوئی ایمان والے ہیں، بہت سارے کافر ہیں، لیکن اللہ نے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ایک ایمان والے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک کان میں ہماری اذان دلائی، دوسرے کان میں ہماری اقامت ہوئی ہے، ہمارے والدین نے اسلام کے سائے تلے ہماری پرورش کی ہے، لا الہ الا اللہ کے بیچ میں ہماری پرورش کی ہے۔ ہم تھوڑے بڑے ہوئے آئے تو ہمیں مسجد کا راستہ بتایا، قرآن کریم کا راستہ دکھلایا، اور ہمارے اندر دینی تعلیم کو آراستہ و پیراستہ کیا، یعنی ایک ایمان پر ہمیں کھڑا بھی کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ چاہے تو نعوذ باللہ ہمیں کافروں میں پیدا کرتا، ہم اپنے ماتھے کو کتنی جگہ جھکاتے پتہ نہیں ہوتا، آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنتے ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت دوزخ میں ڈال دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر انسان اللہ کا جتنا شکر کرے وہ ناکافی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے اندر پیدا فرمایا ہے، ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اوپر آج اگر ہم اسلام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے دین، جیسے ہمارے ماں باپ کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی
اس کے پیچھے جو ہے کوشش ہے کہ آج ہم اسلام پر قائم اور دائم ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جو اسلام پر باقی رہے ہیں، لیکن دراصل ہمیں اسلام پر باقی رکھنے کے لیے جیسے ہمارے والدین نے کوشش کی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے تاکہ آج ہم اسلام کے اوپر باقی ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، کسی جانور میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان بنایا، کسی کافر کے گھرانے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جسم و جثہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے صحیح و سالم جسم میں عطا فرمایا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر جوڑ پہ لِكُلِّ عُضْوٍ صَدَقَةٌ، ہر عضو کے اوپر اللہ نے رب العزت نے روزانہ اس کے اوپر صدقے کو ضروری رکھا کہ اپنے عضو کا صدقہ کرے۔ آگے حدیث پاک میں آیا ہے کہ سبحان اللہ صدقۃ، الحمدللہ صدقۃ، یہ سبحان اللہ ایک بار کہنا صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ جو انسان، صحابہ نے کہا کہ اگر ایک انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں جسم میں اور جسم کے ہر ایک حصے پہ روزانہ صدقہ ضروری ہے تو اللہ ہم میں سے تو بہت کم لوگ اپنے جسم کے حصے کا صدقہ دے پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ یعنی انسان اگر یہ بھی کہے تو فرمایا کہ صدقہ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم اللہ کے نام سے اتنا ذکر کرتے تھے جتنا کی نعمتیں، جتنے اعضاء، جتنے جوڑ اس کے جسم کے اندر موجود ہوتے، تاکہ روزانہ وہ اپنے جسم کا صدقہ نکال سکے ذکر سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ جس انسان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے روزانہ جو اللہ نے اس کی نعمتیں جو عضو رکھے اس کے مطابق اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عضو کو، ہر جسم کے عضو کو صحیح و سالم رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس شخص کو پوچھو جس کو اللہ نے پیدائشی نابینا پیدا فرمایا، اس کو معلوم ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کچھ وقت کے لیے، دن کے لیے میری آنکھوں کو لوٹا دے تاکہ میں دیکھوں کہ دنیا کیسی ہے، جن ماں باپ نے مجھ کو پیدا کیا ماں باپ کیسے ہیں، یہ دنیا کیسی ہے، قرآن کریم کیسا ہے، اللہ کا گھر کیسا ہے، مسجد نبوی کیسی ہے، نبی کا روضہ اقدس کیسا ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے جب کسی کے زبان سے سنتا ہے کہ بیت اللہ ایسا ہے، قرآن کریم ایسا ہے، اتنے ماں باپ ویسے ہیں، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھوں، میں بھی اپنے جو ہے بیت اللہ کو دیکھوں۔ لیکن اللہ نے آج ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ نعمت آپ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کی قدر ان لوگوں کو معلوم ہے جن کو اللہ نے پیدائشی نابینا کیا ہے، کہ پتہ ہے ان کو کہ آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی، ہم اپنی زبان سے کتنے الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر چیز کا انسان اپنے زبان سے اپنے دکھ کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جس شخص کو انسان نے گونگا بنایا اسے معلوم کہ زبان کی کیا قدر ہے۔ اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی خوشی کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں لیکن کر نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر سکوں لیکن وہ ذکر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے زبان کتنی بڑی نعمت دی، اللہ رب العزت نے کان عطا فرمائے، سننے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے اس کان کے اندر انسان سنتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں کان نصیب کی ہے، ہر انسان جو دین کی بات کو سن رہا ہے۔ ایک بہرے کو بٹھا دیا جائے تو پیدائشی بہرا ہو، یہ چاہتا ہے کہ وہ سن سکے، وہ آتا ہے جو جمعہ کے دن دیکھتا ہے کہ لوگ کتنی شوق سے باتیں سن رہے ہیں، اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی تاکہ اللہ مجھے سننے کی صلاحیت دیتا، تاکہ میں بھی اللہ کے قرآن کو سنتا، یہ دین کی باتوں کو سنتا، لوگ جو مجھ سے کہتے میں اس کو سنتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پیدائشی اللہ رب العزت سننے کی صلاحیت اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور جب کسی الفاظ کو سن ہی نہیں سکتے تو زبان رہ کر بھی وہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن جو انسان بچپن سے اپنے ماں باپ کی باتیں سنتا ہے، اپنے بڑوں کی باتیں سنتا ہے، وہی سن سن کے اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے، ویسے لوگوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن جب سنی نہیں آتا ہے اس کو کوئی زبان، کوئی باتیں، تو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے بے شمار دی۔ اللہ رب العزت نے سانس لینے کی کتنے انسان سانس دن میں لیتا ہے، کتنا ختم کرتا ہے، اور کتنی سانس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور جب اسی سانس کا لینا دشوار ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھا جب کورونا کی بیماری شروع ہوئی، سانس لینے میں لوگوں کو مجبوری ہوئی تو کتنی قیمتی چیز ہو گئی تھی کہ جگہ جگہ جو ہے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، سانس کی کمی ہو گئی تھی۔ انسان محسوس نہیں کرتا ہے کہ زندگی میں اپنی کتنی مرتبہ سانس لیتا ہوں، روز کتنی مرتبہ سانس کو خارج کرتا ہوں، اور لیکن وہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جب دواخانے میں چلے جائے اور اس کے اوپر آکسیجن لگ جائے اور اس کو آکسیجن کا بل دیکھنا پڑے، تب معلوم ہوتا ہے کہ سانس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ چند دن اگر آکسیجن لگا ہے تو لاکھوں میں اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک سانسیں لیتی ہے، لیکن کبھی جو ہم نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا اس نعمت کا میں نے اللہ نے کیا شمار کیا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کے عالم تک کو پہنچ چکے، اس سے پوچھو کہ اولاد کی کیا نعمت۔ جب وہ کسی کی اولاد کو دیکھتے ہیں تو کیسے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایسے ایسے پیدا کیا، قرآن نے ایسی آنکھ دی، ایسے کان دی، ایسی زبان دی، اور ایسا اس کا ہاضمہ رکھا، ایسے سانس لینے کی اللہ نے تربیت رکھی۔ لعلکم تشکرون، کیوں رکھا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ بندہ میرا شکر کرے۔ اگر انسان غور کرتا ہے کہ میں اللہ کی دیکھنے کی چیز کو روز استعمال کرتا ہوں، سننے کی چیز کان کو استعمال کرتا ہوں، بولنے کی زبان کو استعمال کرتا ہوں، ہاتھ اور پیر سے میں چلتا ہوں، ہاتھوں سے میں کام و کاج کرتا ہوں، ذہن سے پورے دن کا جو ہے پروگرام تیار کرتا ہوں، کیا میں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر آج ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں نے ان نعمتوں کی قدردانی آج کی یا نہیں کی ہے؟ تو انسان اس پر غور کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتنی نعمتوں کی قدردانی کی ہے، کہ اللہ نے مجھے کیسی حسین زندگی دی ہے۔ ہر چیز سے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان کا جسم صحیح سالم ہے تو گویا وہ بہت بڑی دولت کا مالک۔ اگر انسان کوئی آئے آپ کے پاس لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے کر اور یہ کہے کہ آپ یہ روپے لے لو اور آپ کی آنکھ مجھے دے دو، تو انسان تیار نہیں ہو۔ چاہے وہ ایک ٹیپ کھانا کھاتا ہو، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا کہ میں آپ کو اپنی آنکھ دوں۔ کوئی انسان کروڑوں روپے لا کے دے دے اور کہے کہ آپ کی زبان مجھ کو دے دو اور یہ پیسہ لے لو، تو انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ انسان اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہے، اللہ نے ہزاروں نعمت اس کے اندر رکھی ہے، اور اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ انسان شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت دے دی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب انسان کو اللہ یہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک دستور بتایا ہے، ہر نعمت میں اللہ اضافہ بھی کرتا ہے، ہر نعمت میں اللہ کمی بھی کرتا ہے، اور اس اضافہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کمی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شکر۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ لئن شکرتم، کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ لئن شکرتم، سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تم کو یہ حکم دیتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، کہ اللہ ان نعمتوں کو ایسے صبر کرے گا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر کرتے تھے؟ بے شمار احادیث شکر کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو کھلایا ہے، تو اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کھانے کے بعد اگر کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسے کوئی انسان دن بھر روزہ رکھے اور افطار کرے تو اسے کیسے اللہ ثواب دیتے ہیں، تو شکر کرنے پر اللہ ایسے ہی اس کو جو ہے کھانے پر ثواب دیتے ہیں۔ یہی تو دعا اللہ نے کھانے کے بعد رکھی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا بھی اور جس نے مجھے پلایا بھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے آخری لفظ جو جنت میں جانے کے بعد ان کا ہے یہ ہوگا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،
اب ہم اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جا رہے ہیں، اور جنت ایسی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ آخری لفظ بھی انسانوں کا یہی ہوگا، جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان کو شکر پہ ایسا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا کیسے معمول تھا، حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور جا کے اس سے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے، بالکل عجیب بات سنائی اللہ کے نبی۔ جب یہ جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عائشہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے عطا بن رباح، اللہ کے نبی کی زندگی کی کون سی بات عجیب نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، بلکہ ہر بات اللہ کے نبی کی زندگی کی عجیب ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کے نبی کا ایک عجیب واقعہ سنا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میں اپنے چارپائی پر لحاف اوڑھ کر آرام کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی آئے اور میرے لحاف کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجھے کہا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ میں نے اللہ کے نبی کو اجازت دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصرے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پر آ گئے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی رکوع میں گئے، حضرت عائشہ نے فرمایا اس میں بھی روتے رہے، سجدے میں گئے روتے رہے، اور پھر سجدے کے بعد اٹھے روتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی کو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، آپ کے لیے تو مغفرت کی مغفرت ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب حضرت بلال نے ایسا عرض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اس لیے روتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کا، یہ اللہ کے نبی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں لائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے کہ اللہ تو نے ہر نعمت سے مجھے نوازا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں، اللہ کے شکر گزار بندوں میں نہیں بنوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک پتھر کو دیکھا جو بالکل چھوٹا پتھر تھا اور اس پتھر سے پانی نکل رہا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے۔ عام طور پر پانی پہاڑ سے نکلتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا معمولی سا پتھر اس سے کچھ ٹپ کے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت نے اس کو بھانپ لیا، یہ پتھر رو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے اس پتھر کو زبان دی، گویائی دی۔ اس پتھر نے کہا کہ میں نے آپ کی زبان سے ایک آیت سنی اور اس آیت کے سننے کے بعد سے میں رو رہا ہوں۔ فرمایا کہ کیا آیت سنی ہے؟ فرمایا کہ یہ آیت سنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ انسانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ میں نے یہ آیت آپ سے سنی ہے، اس وقت سے میرے اوپر کب کبھی تاری ہے، میں رو رہا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ پتھر کو کیوں دوزخ کے عذاب ہوگا وہ ایک الگ تفسیر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد اور گزر ہوا تو اس پتھر سے اور آنسو بہ رہے تھے اور پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ نے تیرا عذاب ختم نہیں کیا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا عذاب ختم کر دیا ہے۔ لیکن پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کے عذاب کا حکم ہوا تو میں رو رہا تھا، اب اللہ نے مجھے عذاب سے مجھے چھٹکارا دلا دیا ہے، میں بالکل مجھے دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے، اور میں اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرما کہ اللہ نے جہنم سے میرا چھٹکارا فرما دیا ہوں، تو میں شکر کے اندر رو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس طرح بھی لوگ شکر کیا کرتے تھے۔
اور شکر کی اللہ رب العزت نے بڑی جو ہے قدر رکھی ہے. احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں کہ انسان اگر شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور احادیث کے اندر ناشکری کرنے پر اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کئی حدیثوں کے اندر مثال، اگر ایک حدیث آپ سنیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان السنہ کے اندر مولانا بدر عالم صاحب نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو کیسے چھینتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کو یہی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اور فرمایا کہ صحابہ اگر شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ نعمتوں کو چھین لے گا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے. ایک انسان وہ تھا کہ جس کو کوڑ کی بیماری تھی، وہ ہمیشہ کوڑ ہی کے اندر مبتلا رہتا تھا. ایک انسان وہ تھا جس کے سر میں بال نہیں تھے، ہمیشہ گنجا رہتا تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. ایک انسان نابینا ذات اندھا تھا اور بالکل وہ تنگدست اور فقیر تھے. اللہ رب العزت نے ان کے پاس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے جس انسان کو کوڑ تھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ تیری کیا خواہش ہے. اس انسان نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جو کوڑ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اس کوڑ کی وجہ سے میرے پاس سے کوئی انسان کوئی چیز خریدتا بھی نہیں ہے، لیتا بھی نہیں ہے، میں بڑا تنگدستی کے حالت میں گزر رہا ہوں. میرے واسطے یہ دعا کرو کہ میرا کوڑ ختم ہو جائے، اللہ مجھ کو بہت مال. اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا دعا کیا کہ اللہ تیرے کوڑ کو ختم کر دے، اور اللہ اس کو ایک اونٹنی دے دی، اور اس اونٹنی سے اس کی نسل پھیلی اور بڑا مالدار انسان بنا. دوسرے کے پاس فرشتہ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کے پاس کہا جو گنجا تھا تیری کیا خواہش ہے. اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے سر پر بال آ جائے اور اللہ مجھے خوب بال دے. اس فرشتے نے دعا کیا، اللہ نے اس کے بال واپس دے دیے اور اللہ نے اس کو گائے دی، اس کی نسل پھیلی اور ایک بڑی اسرائیل کا بڑا مالدار انسان. وہ تیسرے کے پاس گئے، اللہ کے نبی اللہ نے اس کو حکم دیا، فرشتہ انسانی شکل میں گیا اور فرشتے نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے. کہا کہ میں اندھا ہوں اور صحیح سے کما بھی نہیں سکتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں اور ایسی بھی زندگی گزری، تم دعا کرو کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے اور مجھے مال و دولت دے. اس نے فرشتے نے دعا کیا، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی اور اس کو ایک بکری دی. زمانہ گزرتا گیا، وہ تینوں بنی اسرائیل کے بڑے مالدار شخص کہلانے لگے، ان کا ایک چرچا ہونے لگا کہ انسان بڑے مالدار. زمانہ گزرتا گیا، وہ اپنی نعمتوں کے اندر مدہوش ہوتے گئے اور اللہ سے غافل ہوتے گئے. تو اللہ نے دوبارہ فرشتوں کو بھیجا، اسی فرشتے کو کہا کہ جاؤ ہر ایک سے سوال کرو، اسی کے مطابق انہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کر دو. اگر شکر کرتے ہوں گے تو نعمتوں میں مبتلا کرو اور نعمتوں سے نواز دو. وہ پہلے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو آپ کو کوڑ کی بیماری تھی، آپ بڑے غریب انسان تھے اور کسی اللہ والے نے آ کے دعا کی، اللہ نے آپ کو نواز دیا اور آپ اس شکل میں اور اس مرتبے پہ آپ پہنچ چکے ہیں، آپ میرے لیے کچھ چیز مجھ کو دے دیجیے. جب اس نے یہ بات سنی، اس کو اپنی پہلی کی حیثیت یاد دلائی تو اس نے کہا کہ تو کیا بیوقوف انسان ہے، میرا باپ مالدار تھا، میرا دادا مالدار تھا، میں پیدائشی مالدار ہوں، میں بڑا حسین و جمیل انسان ہوں، کبھی مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، تجھے ایسی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو جیسے تو پہلے تھا اللہ رب العزت تجھے ویسے ہی کر. فرشتے نے کہا، اللہ نے اس کو وہ بیماری دوبارہ لاحق کر دی اور پورے جو ہے اس کے جانوروں کو مروا دیا، وہ انسان دوبارہ غریب ہو گیا. تیسرے کے پاس گیا، دوسرے کے پاس جو گنجا تھا اس سے کہا کہ دیکھو پہلے آپ ایسے تھے، اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی، آپ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے. اس نے بھی وہی کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں نے اپنے عقل سے سب کچھ کمایا ہے اور کسی نے کوئی مجھے عطا نہیں فرمایا ہے. اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ آپ کو ایسے ہی کر دے جیسے آپ پہلے تھے. اس انسان پر بھی وہی حالت و کیفیت ہوئی اور اللہ نے اسی کی حالت پر، اسی شکل پر جو ہے اسی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا. وہ تیسرے کے پاس گئے اور تیسرے کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو آپ بالکل نابینا تھے، اللہ نے آپ کو بینائی دی، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، آپ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے. جیسے یہ بات سننا تھی، اس تیسرے آدمی نابینا سے جو اب بینا ہو چکا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ شخص بالکل تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں نابینا تھا، کسی نے دعا کی، اللہ نے اس کے دعا کے بدلے مجھے آنکھیں دے دی، میں تنگدست تھا، فقیر تھا اور اللہ نے مجھے اتنا آج مال دے دیا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بقیہ دکھ رہی ہے وہ میری ہی ہے.
جو تجھے جو پسند ہو جتنا لینا ہے تو لے لے، یہ سب مجھے اللہ کا عطا کیا ہو۔ اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا۔ وہ قارون کے بعد بنی اسرائیل کا سب سے مالدار انسان، تو اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم، تم اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر کرو گے، لازیدنکم، اللہ اضافہ کرے گا، ولئن کفرتم، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے۔ تو اس جملے کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ منٹوں میں وہ حالت پر لا لیتا ہے جو تم پہلے تھے، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ نعمت کا شکر انسان کیسے ادا کرے، کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہر نعمت کی، کہ 3 چیزیں انسان کرے، کہ جو چیز اس کو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے کہ یہ دیا ہوا اللہ کا، اپنی عقل پر اپنی محنت پر منحصر نہ کرے۔ اور یہی چیز اللہ نے سکھلائی ہے دعاؤں کے اندر، کہ انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو کہو کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، یعنی شکر کا، یہی شکر اللہ نے سکھلایا ہے۔ پہلا نعمت کی شکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کو رجوع کرے کہ اللہ ہی نے یہ چیز مجھ کو دی ہے، آج جس حیثیت پر میں ہوں یہ اللہ کے دیا ہوا ہے، انسان یہ نعمت کا پہلا شکر۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے جس چیز کے لیے نعمت دی ہے اسی چیز کے اندر اس نعمت کا استعمال ہو، آنکھیں دی ہو تو اللہ کی قدرت کے اندر استعمال ہو کہ اللہ نے یہ چیز بنائی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اس کو اگر انسان جو ہے بد نظری میں زناکاری کے اندر مبتلا کرے گا تو اللہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری میں اس نعمت کو سلب کر لے۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو یہ اللہ کے لیے استعمال ہو، اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال ہو، اگر اس ظلم کے لیے زیادتی کے لیے اٹھے کہ اللہ سلب کر لے، کہ اسی کے اندر اس کا استعمال ہو، اور اس نعمتوں کو اس نعمتوں پر انسان شکر کرے، یعنی زبان سے یہ کلمے کہے کہ اللہ نے مجھے دی۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت دے تو کہے کہ سنت یہ کہ الحمدللہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، الحمدللہ کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس ہی ہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا تم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو تو اللہ رب العزت تمہارا شمار شاکرین میں فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں شکر گزار بندوں میں اٹھائے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے کم جماعت کے جو لوگ ہوں گے وہ 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک صابرین ہوں گے، ایک شاکرین ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم فرمایا کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر کرتے۔ اسی طرح صابروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا مصیبت پر صبر کرتے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بڑی تعداد ہے لیکن صابرین اور شاکرین کی تعداد بڑی کم ہے۔ تو فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے دعا کی تلقین کرتا ہوں، یہ دعا تم فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ اللہ میری مدد کر آپ کے ذکر کے لیے، کہ آپ کا ذکر کروں، آپ کا نام لوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور آپ کی نعمتوں پر آپ کا شکر کروں، و حسن عبادتک، اور آپ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکوں، اس کے اوپر میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو دعا سکھلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد اے معاذ اس دعا کو مانگا کرو، یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی۔ اسی لیے شکر کی بڑی اہمیت ہے، اور انسان کو 2 ہی حالتیں آتی ہے، ایک تو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر کرے، ایک مصائب کے اندر مبتلا کرتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر جو اللہ نے لکھ دیا اس کے اوپر صبر کرے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے ان 2 آیاتوں میں ذکر فرمایا جو آپ کے حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی تھی کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھ کو یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ 2 آیتیں اللہ نے ایک ساتھ میں اس لیے ذکر فرمائی ہیں کہ انسانی زندگی پہ اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے تو یہی 2 حالتیں انسان کے ساتھ میں پیش آتی ہے، اور یہی 2 چیز صابر اور شاکر کا اللہ رب العزت نے ان 2 آیاتوں میں ذکر کیا گیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے شکر و صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا سلام